بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر وجیہ الحسن صدیقی۔ آج مورخہ 13 جنوری 2021 ہے۔ پیارے بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے حصہ نثر میں سے سبق پڑھا تھا عزم جزم ہم نے سبق پڑھا تھا۔ اس کے بعد اس کا جو ہے ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو ایڈوائز کی تھی کہ آپ اس کی ایکسرسائز کو جو ہے وہ گھر پہ پریکٹس کریں، سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ خود سے جو ہے نا نکالنے کی کوشش کریں۔ کچھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ آج ہم حصہ نثر کے دوسرے سبق نیا قانون کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ لکھنے والے کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس قلیل سے وقت میں ظاہر سی بات ہے سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے آپ پہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ خود سے لائبریری جائیں، وہاں سے کتابیں ایشو کروائیں، اپنے طور پہ نوٹس بنانے کی کوشش کریں، تاکہ بہتر انداز میں جو ہے نا آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں، نیا قانون لکھنے والے سعادت حسن منٹو ہیں۔ یہ جدید اردو افسانے کے انتہائی اہم افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے روایت سے ہٹ کر بہت ساری چیزوں کو اپنی کہانیوں میں جگہ دی۔ بہت کم عمر میں بہت کم لکھا، لیکن جو بھی لکھا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج ان کی تحریروں پر جو تحقیق ہو رہی ہے، اس پہ جو ہے نا ریسرچرز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نئے جو ہے نا پہلو دریافت کر رہے ہیں۔ تو کسی زمانے میں ان کی زندگی میں بھی ان پہ بہت اعتراضات ہوتے رہے ان کی تحریروں پر، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی تحریریں جو ہیں وہ مکمل، جامع اور ہمارے معاشرتی مسائل اور موضوعات سے متعلق ہیں۔ آپ پہ مختلف اعتراضات کیے گئے کہ آپ جو ہے نا فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، آپ کی تحریروں میں فحاشی نظر آتی ہے۔ بعد میں یہ چیز جو ہے نا کنفرم اس طرح سے جو ہے نا ہو گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو مسائل ڈسکس کیے تھے جو ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا ان کی تحریروں میں نظر نہیں آتی۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سارا کا سارا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہی چیز انہوں نے اپنی تحریروں میں بیان کی۔ اچھا، یہ نیا قانون جو ہے افسانہ، پہلے میں آپ کو بتا دوں افسانے کی تاریخ۔ انگریزی زبان سے مستعار لیا ہے ہم نے، انگریزی میں اس کو شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، اردو میں افسانہ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی جس کو پڑھنے کے بعد ایک بہتر تاثر جو ہے وہ قائم ہو سکے، ایک بہتر تاثر کا پتہ چل سکے۔ ایک چھوٹی سی کہانی۔ اچھا، اس کے لوازمات جو ہے نا اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ناول میں ہوتے ہیں یا داستان میں ہم نے جو ہے نا پڑھے، اسی طرح کے لوازمات ہیں۔ یعنی لوازمات سے مراد ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی جو ہیں اہم چیزیں ہیں جو ایک کہانی میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ پلاٹ ہونا چاہیے، پلاٹ کے بعد جو ہے نا کردار ہونے چاہیے۔ لکھنے والا جو ہے نا مکالمے کی صورت میں اپنی بات بیان کرتا ہے، مختلف کرداروں سے مکالمے جو ہے نا وہ کہلواتا ہے، وہ جو ہے نا افسانے کا حصہ ہے، بن جاتی ہیں تمام چیزیں، کہانی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح منظر نامہ ہے، جذبات نگاری ہے۔ ایک عام آدمی جس طرح جذبات کریٹ کرتا ہے اپنے اچھے جو ہے نا خوشی میں، غم میں، جو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں، بالکل یہی چیزیں جو ہیں کہانی میں بھی نظر آنی چاہیے، چاہے وہ افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، ناول۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر لکھنے والا اپنی بات کو بیان کرے۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، مکالمہ ہو گیا، جذبات نگاری ہو گئی، منظر نگاری ہو گئی، کہانی، پلاٹ، یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے تحریر کو کامیاب بناتی ہیں۔ تو اس افسانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، شارٹ اسٹوری ہے، مختصر کہانی ہے، اس میں ایک منگو ہے جو کوچوان ہے۔
اس کا ذکر اس میں بیان کیا گیا، اس کے واقعات، اس کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پوری کہانی جو ہے وہ منگو کوچوان کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی جو ہے، یہ افسانہ جو ہے، یہ 1935 کے انگریزی ایکٹ کے تحت لکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان اسٹڈی میں آپ نے پڑھا کہ جب انگریز پاک و ہند میں جو ہے نا غاصب ہوئے، انہوں نے یہاں قبضہ جمایا 1935 میں، جو ہے انہوں نے یہاں پہ نیا ایک نافذ کیا جس کے تحت صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے گئے اور مرکز کے اختیارات کم کیے گئے۔ اچھا، یہ منگو جو ہے یہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے تانگا چلایا کرتا تھا، کوچوان تھا۔ اس کے ساتھ مختلف لوگ بیٹھا کرتے تھے، اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں تھوڑا سا یہ ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، لوگ اس کی باتوں پہ یقین کیا کرتے تھے۔ تو مختلف باتیں جو سواری بیٹھا کرتی تھی ان کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی تھی، اور پھر یہ ان کو آگے اپنے دوستوں میں بتاتا تھا اور اپنے آپ کو اسمارٹ بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک سواری جو ہے کچھ بیٹھی اور وہ بات کر رہی تھی کہ نیا قانون آنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، کچھ انگریزی جملوں میں جو ہے نا باتیں کی جا رہی تھیں، کچھ اردو۔ بہرحال اس نے نتیجہ اپنے تئیں اخذ کر لیا کہ جو ہے نا یکم جو ہے نا اپریل کو اس طرح سے کوئی قانون بن جائے گا اور اس طرح جو ہے نا آزادی مل جائے گی، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اپنی سادگی کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا اس کو کہ اب ہمارے دن بھی پھر جائیں گے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی اور ان انگریزوں سے جان چھوٹ جائیں گے۔ انگریزوں سے سخت نفرت رکھتا۔ اور قصہ مختصر، بڑا خوش تھا، آ کے بتاتے اپنے دوستوں کو کہ نیا قانون آنے والا ہے 1 اپریل کو، اور یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ہم آزاد ہو جائیں گے، بہت جو ہے نا آسائشیں مل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ صبح اٹھتا ہے 1 اپریل کو، منگو صبح اٹھتا ہے 1 اپریل کو، اور بڑی خوشی خوشی تیار ہو کے جو ہے نا جب باہر نکلتا ہے، آج اس کو ہر چیز تبدیل نظر آتی ہے۔ اس کے دل میں یہ تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ بس اب تبدیلی آ چکی ہے۔ اب وہ اپنے غرور میں، اپنے زوم میں چل رہا ہے کہ آج جو ہے نا ہمیں آزادی مل جائے گی اور یہ یہاں کے سارے حالات تبدیل ہو جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ باہر نکلتا ہے، اس کو کچھ ایسا نظر نہیں آتا، حیران ہو جاتا ہے کہ تبدیلی تو آئی لیکن اس کے کچھ اثرات نظر نہیں آتے۔ اچانک اس کی نظر ایک انگریز پہ پڑتی ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے سواری کا، یہ اس کو پہچان لیتا ہے، اور پہچاننے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ پچھلے سال اس سے میری جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی، تکرار ہوئی تھی۔ اب منگو یہ سوچنے لگتا ہے کہ آج نیا قانون آ چکا ہے، ہم آزاد ہو چکے ہیں، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور قصہ مختصر کہ ان کی آپس میں مکالمے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں۔ اب منگو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اب اس کو پچھلے سال کی جو ہے نا اپنی بے عزتی بھی یاد ہوتی ہے کہ اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اور وہ اس کو جو ہے نا پکڑ کے اس کی خوب پٹائی لگا دیتا ہے انگریز سے۔ پولیس آتی ہے، پکڑ کے لے جاتی ہے، چیختا رہتا ہے بھائی یہ ہے وہ ہے، نیا قانون ہے، فلانا، مجھے چھوڑ دو، یہ کر دو۔ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، کوئی نیا قانون نہیں بنا۔ کہانی کا بنانے کا مقصد یہ تھا، سعادت حسن منٹو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کہانی میں، مرکزی خیال یہ ہے کہ اس خطے میں ایک عرصے سے یہاں کے باشندوں پر زندگی مشکل بنا دی گئی تھی، ان کو غلامی میں جکڑ دیا گیا تھا۔ وہ اس غلامی سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، وہ اس غلامی کو بالکل پسند نہیں کر رہے تھے، نکلنا چاہ رہے تھے۔ ایک عام کردار معاشرے کا کوچوان جو منگو تھا، اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ان پریشانیوں سے باہر نکلوں، میرے جو اچھے حالات میرے بھی آئیں، میں بھی خوشگوار زندگی گزاروں، خوشحال زندگی گزاروں، اور یہ جو انگریز ہم پہ غاصب ہو گئے ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ یہ کہانی جو ہے پوری کی پوری اس جو ہے موضوع پہ ہمیں جو ہے نا ملتی ہے، اور سعادت حسن منٹو نے اس کے اندر اس وقت کے جو اس وقت حالات تھے، جو اس وقت یوں سمجھ میں معاشرے میں ایک ابتری پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سی جو ہے نا صورت حال تھی۔ انگریزوں کے یہاں جانے پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگریز یہاں پر صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ یہاں کے وسائل کو استعمال کر سکیں اور یہاں سے جو ہے نا آمدنی حاصل کر کے واپس اپنے ملک لے جا سکیں۔ یہ ان کا جو ہے نا مقصد تھا، یہ ان کے پیش نظر تھا، اور وہ کوئی کسی خاص نیت یا یہاں کے لوگوں کی بھلائی خوشحالی کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو اب لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو رہا تھا
लोग अब इस साजिश को समझ रहे थे कि हमें इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो ये कहानी उसी पस मंज़र में लिखी गई है और उस कोचवान के जो है हालात, उसके जज्बात और उसके एहसासात को जो है सआदत हसन मंटो ने इसमें पेश किया है। और वो ये बता रहे हैं कि जो है ना किस तरह से एक आम आदमी भी इस ग़ुलामी के जो दौर है, जो मुश्किलात थी इस ग़ुलामी के दौर में, उनसे किस तरह से जो है वो आज़ादी हासिल करना चाहता था और इनसे निकलना चाहता था। अब बेटा इसमें देखें, ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। टाइम चूँकि बहुत महदूद है इसलिए अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। देखें इसमें आपके कुछ MCQs भी होंगे, ठीक है ना, सब आपके इम्तहान का हिस्सा होंगे, पेपर का हिस्सा होंगे। अब आप इस तरह से देखें कि जिस तरह मैंने कहा कि कहानी जो है वो मंगू के गिर्द घूमती है, तो MCQs जो हैं उनका ताल्लुक भी ज़्यादातर जो है इसी कोचवान से मुताल्लिक होगा। अब देखें कुछ सवालात इस नोयत के हो सकते हैं MCQs में कि सआदत हसन मंटो किस सन में पैदा हुए, ठीक है, तो इनकी तारीख़ पैदाइश 1910 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखें सआदत हसन मंटो किस शहर में पैदा हुए, लुधियाना में इनकी पैदाइश हुई, इसलिए लिख लीजिएगा। मंटो का ताल्लुक किस कौम से था, ये एक सवाल आ सकता है MCQs में, ये कश्मीरी कौम से इनका ताल्लुक था। इनके वालिद साहब का क्या नाम था, मियाँ मोहम्मद अजीज़ इनके वालिद साहब का नाम था। अच्छा, अब जो सबक से मुताल्लिक MCQs हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबक से मुताल्लिक MCQs क्या हैं। सबक से मुताल्लिक MCQs बन सकता है कि मंटो को किसने मारा, अंग्रेज़ ने मारा, ठीक है, इसका जवाब ये होगा। दूसरा MCQs बन सकता है 1 अप्रैल को मंगू कब उठा, ये इसको जो है ना आप सवाल ढूंढिएगा, इसमें जवाब यकीनन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सवाल बन सकता है मंगू ने कानून के बारे में क्या समझा था, नए कानून के बारे में, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि वो ये समझ रहे थे कि नया कानून आने से आज़ादी मिल जाएगी, ये आज़ादी का कानून है, हमारे भी दिल फिर जाएंगे, हम भी जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। तो इसका जवाब हो सकता है कि वो इस दिन को आज़ादी का दिन समझ रहा था। इसी तरह गोरे को मारने के बाद मंगू कहाँ पहुँच गया, जाहिर सी बात है हवालात में पहुँच गया। इसके बाद नया कानून कब नाफिज हुआ, ये नया कानून 1 अप्रैल 1935 को नाफिज हुआ। ये इंडियन एक्ट के हवाले से भी आपने मुताला पाकिस्तान में इसको पढ़ा होगा कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने बाकायदा 1901 नाफिज किया जिसमें सूबों को जो है ना वो हकूक़ देने पे बात की गई थी और मरकज़ के हकूक़ कम किए गए थे। तो ये जो बातें हो रही थी, सवारी जो मंगू की जो है ना सवारी में बैठ रही थी, तांगे में बैठ रही थी, तो ये बातें इस हवाले से हो रही थी। तो ये अपनी दानिश में ये समझ रहा था कि कोई नया कानून आने वाला है जो आज़ादी पर मुश्तमिल होगा, जो आज़ादी पर मबनी होगा और हम जो है ना ये मुश्किल और परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। बेचारा कम पढ़ा लिखा था, इसलिए वो अपनी दानिश में ये सोच रहा था और उसने इसी वजह से वो अंग्रेज़ को मारा भी कि आज हमारा दिन है, नया कानून बन चुका है और अब मैं जो है ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह करके बेचारा चीखता रहा, उसको मार पड़ती गई और वो हवालात में पहुँच गया। इसके बाद बेटा कुछ अल्फाज और मायने मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लिख लीजिए और देखें अल्फाज मायने बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। आप सबक जब पढ़ेंगे तो मैंने जिस तरह पहली क्लास में आपको बताया था कि आप लाइब्रेरी ज़रूर जाएँ या एक लोहत ज़रूर ख़रीद के रखें अपने पास, वहाँ से अल्फाज मायने आपको मिल जाएंगे, उसमें से थोड़ी सी आप सर्च करेंगे, आप में जो है ना ज़ौक़ पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा। इसी तरह से आपको जो है ना ये तमाम मसाइल आपके हल होंगे। जब तक मुताले की बेटा आदत नहीं डालेंगे तो बड़ी जो है ना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुताला बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अल्फाज हैं इस सबक में से जो मैंने इसमें निकाल के आपको जो है ना लेकर आया हूँ आपके लिए। मुदब्बिराना, इसका मतलब है अक्लमंदी, ठीक है। इसके बाद थूत मियाँ, घोड़े या ऊँट जैसे जानवरों के मुंह थूतनियों के हवाले से इस्तेमाल होता है। बयाज सूद के मायनों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है अकड़ खून, रो और नखरे के मायनों में इस्तेमाल होता है। गैर मरे, जो नज़र ना आए, नज़र ना आने वाली, दिखाई ना देने वाली। एक लफ्ज़ आया है
ٹوڈی بچے کے نام سے. یہ اصل میں گالی ہے جسے حرف ہم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ حرام زادہ، حرامی بچہ، مختلف جو ہے نا مترادف الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے. توہن و کرہن یعنی مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے. اسی طرح سے چشم زدن، فوراً، جلدی میں، فوراً ہو جانا. اسی طرح سے باب، یہ استعمال ہوتا ہے لگام کے طور پر، یہ ہوتا ہے لگام کے طور پر. تو بیٹا یہ آج کا سبق تھا، ٹھیک ہے. اب اس چیز کو ہم جو ہے نا ایکسرسائز کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسرسائز میں کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلا سوال ہے، منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا، تھوڑا سا وہ باتوں کو سمجھ لیتا تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا. تو اگر کچھ لوگ جو دانا لوگ باتیں کر رہے ہوں تو وہ ان کی باتوں سے مقصد سمجھ لیا کرتا تھا، ان کا مطلب سمجھ لیا کرتا تھا، اور وہ اپنے حلقے میں اس حوالے سے مشہور تھا. جیسے اسپین کے حوالے سے اس نے کچھ اپنے دوستوں کو بتایا، سواریاں بیٹھی تھی. سبق میں آپ پڑھیں گے، ضرور پڑھیے گا. تو سبق میں یہ لکھا ہے کہ وہ اسی طرح اس واقعے سے پہلے تو ایک سواری بیٹھی، وہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہی تھی اسپین میں یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. اس کے کان نہیں لگے ہوئے تھے. اور پھر اس نے جو ہے نا اپنے دوستوں کو بتایا اور اسپین میں وہ واقعہ ہوا. تو لوگ اب ایک دھاگ بیٹھ گئی تھی لوگوں میں اس کی کہ منگو جو ہے بہت ہوشیار ہے اور جو ہے نا یہ جو باتیں بتاتا ہے یہ صحیح ہوتی ہیں، اس کی پیش گوئی جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. اور تھوڑا اس کو ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا اس طرح سے لوگوں سے جو ہے نا بات کرنے کا، اور وہاں سے یہ مقصد حاصل کر لیتا تھا، ان باتوں سے مطلب حاصل کر لیتا تھا. اسی طرح سے وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ ایک سوال یہ ہے. بس وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو انگریز ہیں یہ یہاں غاصب ہو چکے ہیں، انگریز یہاں پہ غاصب ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہاں قبضہ کر رکھا ہے. اس لیے وہ ان کو سخت ناپسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہمارا ان سے جو ہے وہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں، ہماری زمین کو، ہمارے اس وطن کو آزاد کر دیں. وہ اس دن دیکھ کے کیوں مایوس ہو رہا تھا، اس کو کیوں مایوسی ہوئی کہ اس دن 1 اپریل کو جیسے وہ تیار ہو کے باہر نکلا، اس کو کچھ تبدیلی نظر نہیں آئی. اس کے ذہن میں یہی تھا کہ آج جو 1 اپریل ہے کچھ نئی تبدیلی میں دیکھوں گا، بہت جو ہے نا تبدیل ہو جائے گا اور مجھے جو ہے نا ماحول تبدیل نظر آئے گا، تمام چیزیں مجھے تبدیل نظر آئیں گی کیونکہ نیا دن ہوگا، نیا قانون ہوگا، آزادی کا دن ہوگا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالات کچھ ایسے نظر نہیں آ رہے تو اس نے تھوڑی مایوسی ظاہر کی کہ کچھ محسوس نہیں ہو رہا جس طرح سے آج ہونا چاہیے. اچھا بیٹا، اب سوال ہے اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. اب بیٹا دیکھیں سوال بھی آ سکتا ہے. خلاصہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے سبق کو مختصر کرنا، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ کا سبق ہے 4-5 صفحات پہ مشتمل ہے. اب خلاصہ آپ کو کرنا ہے اس کا اس طرح سے کہ یہ ایک پیج پر رہ جائے، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم کسی کو اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میں آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جو 1 گھنٹے پر مشتمل ہے. آپ کا دوست جو ہے وہ دوسرے دن آپ سے ملتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یار ہماری طرف لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، آپ ہمیں کل والے ڈرامے کا نا کچھ بتا دو تاکہ پتہ چل جائے کل والی قسط میں کیا ہوا، کل والے ڈرامے میں کیا ہوا. تو کیا ہوگا، آپ اس کو جو قسط آپ نے 1 گھنٹے میں دیکھی ہے آپ اس کو وہ قسط 2 یا 3 منٹ میں سنا دیں گے، بتا دیں گے کہ کل کی ایپیسوڈ میں کل کی قسط میں یہ ہوا ڈرامہ. آپ دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کہانی کی، اس ڈرامے کی قسط کی غیر ضروری باتوں کو خود سے الگ کر دیں گے اور آپ اپنے دوست کو اہم باتیں بتا دیں گے جو اس ڈرامے میں آپ نے دیکھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس پورے 1 گھنٹے کی کہانی کو، ڈرامے کو، اس پوری قسط کو 3-4 منٹ 5 منٹ پہ جو ہے وہ اس کو اپنے دوست کو سنا دی، سمپلیفائی کر دیا، مختصر کر دیا، اس کا خلاصہ اس کو بیان کر دیا. بالکل اس طرح سے جب کوئی سبق آپ پڑھتے ہیں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے امتحان میں کہ آپ اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ لکھیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایگزامنر یہی چاہتا ہے کہ آپ اس سبق کی خاص باتوں کو بیان کریں
ख़ास जो उसमें पॉइंट हैं, निकात हैं, उनको जो है ना आप बयान करें और बताएं। इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरह से जब भी आपका इम्तिहान में कोई सवाल है, नस्ल के हवाले से सवाल आएगा, हिस्सा नस्ल के हवाले से किसी भी सबक का आपको जो है ना सवाल दे सकते हैं कि इसका जो है ना खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, सबक अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप उसमें से अहम बातें जो हैं वो निकाल लेंगे, वही आपका जवाब बन जाएगा। और गैर ज़रूरी बातें जो हैं वो उन सब सबक में से आप निकाल लेंगे। अच्छा, अब आप आगे आ जाएं। मुंदरजा ज़ेल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये कुछ अल्फाज और मुहावरात हैं, आप बताएंगे। 3 कॉलम बनाएंगे आप, ठीक है ना, 3 कॉलम आप बनाएंगे। ये जैसे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ अल्फाज का, फिर आप इसके मायने बताएंगे, ठीक है, और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जुमलों में आप इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से देख लीजिए। अगर अल्फाज में मुहावरा, तो अगर अल्फाज है तो नीचे लिख के उसके आगे आप लिख देंगे कि ये अल्फाज है। अगर मुहावरा है तो उसके आगे ब्रैकेट में मुहावरा लिख देंगे। दूसरे कॉलम में आप उनका जो है ना उनके मायने लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ अल्फाज और मुहावरात मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा, अड्डा, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, लुगत में देखें, इसके मायने तलाश करें, अपने जुमलों में लिखें। मुंह देखना, इसके बाद है एतराफ़, इसके बाद है ठंडी सांस भरना, इसके बाद है तनफ्फुर, फिर है पुर्ज़े उड़ाना, उसके बाद है पेश खेमा, उसके बाद है दरख्शां और ताबा, उसके बाद है खीरा कुन, और आखिर में है लर्जिश। ये कुछ अल्फाज और मुहावरात हैं, आप इनको बताएंगे इसमें से अल्फाज कौन से हैं और जो है ना मुहावरात कौन से हैं, उनका मतलब बताएंगे और फिर अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से एक सवाल आया है, मुदब्बिर से हम बनाते हैं मुदब्बिराना, ठीक है बेटा। मुदब्बिर से हमने बना लिया मुदब्बिराना, ये भी आपका होमवर्क है। अब आप इसी तरह से ये कुछ अल्फाज हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा देख लें, 10-12 अल्फाज हैं, आप इनको देख लीजिए। पढ़ भी देता हूँ मैं। शायर, अदीब, सिपाही, नासिर, दलेर, हाकिम, सूफ़ी, शाह, फ़कीर, हकीम। एक बता के मैं आपको समझा देता हूँ। मुदब्बिर से मुदब्बिराना, ठीक है बेटा, जो इस तरह मैंने आपको समझाया, पहले किताब में भी मौजूद है एक्सरसाइज में। अब इसी तरह से शायर से शायराना, समझ में आ गई बात। शायर से शायराना, इसी तरह आप इन जुमलों के आगे ये लगाते चले जाएंगे और ये आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आखिर में फ़ेल के हवाले से इसमें आपको बताया गया फ़ेल किसको कहते हैं, उसकी अक़साम कितनी हैं। ये फ़ेल की अक़साम जो हैं वो आप याद कर लें, फ़ेल की तारीफ़ याद कर लीजिए। इम्तहान में शार्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें लिखा हुआ है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है, फ़ेल किसको कहते हैं, इसको याद कर लीजिए, उसकी किस्में याद कर लीजिए। तो इस तरह ये आपका सबक जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने देखा, मैं दोबारा से तमाम चीज़ों को आपके सामने 2-4 मिनट में इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अफसाना एक छोटी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ी जा सके और उससे हम कोई नतीजा अखज़ कर लें। फिर हमने ये समझा कि लिखने वाले कौन हैं, सादत हसन मंटो। जदीद उर्दू अफसाने में इनका मुसल्लम नाम है। इन्होंने मुख्तलिफ़ जहतें जो हैं वो अपने कहानियों में, अपने अफसानों में जो हैं वो बयान की, मुतारिफ़ करवाई। इनका जो है ये अफसाना बेहतरीन अफसानों में शुमार होता है, जो आपके कोर्स में भी शामिल है और जो हमने पढ़ा समझा नया कानून के हवाले से। इसमें एक कोचवान का जिक्र है, मंगू नाम है उसका, और वो उस वक्त के जो हालात वाक़यात हैं उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा
متنفر ہے، اس کو نفرت ہے انگریزوں سے، اور وہ غاصب جو ہو چکے ہیں وہاں پہ انگریز، اور اسی طرح سے وہاں یہ کہانی منگو کے گرد گھومتی ہے۔ اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ 1 اپریل کو ایک نیا قانون آنے والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، نیا قانون کسی اور معنوں میں تھا، اور یہ کسی اور معنوں میں سمجھ رہا تھا کہ آزادی ہو جائے گی، یہاں کے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ان مشکلات پریشانیوں سے باہر نکل جائیں گے، اپنے کہیں اس نے یہ سوچا، اور وہی سوچ اور وہی فکر اس کو آگے لے کے جب اس نے اس کو آگے لے کے چلتی ہے، اور پھر اس کو 1 اپریل کو جب ایک انگریز نظر آتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، ان کی آپس کے مکالمے ہوتے ہیں، پھر لڑائی پہ بات آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے منگو اچھا خاصا جو ہے نا اس کی مار لگا دیتا ہے، اس کو پیٹ دیتا ہے، اور پھر اس کو لے جا کے جو ہے وہ حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا اس کہانی میں کہ اس وقت جو ہے نا آزادی کی جو ہے نا تحریکیں چل رہی تھیں، آزادی کی جو ہے نا ایک ہوا چل پڑی تھی، ہر طرف جو ہے نا ہر قسم کے لوگ جو ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق ہوں، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ انگریز جو ہیں یہاں پہ غاصب ہو چکے ہیں، اور ہمیں ان سے جو ہے نا آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہی سوچ اور یہی فکر جو ہے ہمیں اس کہانی میں نظر آتی ہے، اور منٹو کا جو فن ہے، جو انہوں نے جس طرح سے کردار کو سامنے رکھ کے اپنی بات کو بیان کیا ہے، اتنی زبردست کہانی ہے کہ ایک نشست میں اس کو پڑھ کے اٹھنے کو دل چاہتا ہے، اور بیچ میں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اتنی دلچسپی اس میں قائم رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم فن کے حوالے سے بات کریں تو سعادت حسن منٹو فن کی جو ہے نا معراج پہ نظر آتے ہیں اس افسانے میں، اور جو فکر ہے ان کی، وہ تو میں جس طرح آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو حالات و واقعات ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ حالات و واقعات ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، اور وہ ایک اجتماعی فکر کو جو ہے نا وہ متعارف کرواتے ہیں اس کہانی میں، اور مسلمان اور مختلف جو لوگ یہاں پہ پریشانی کا شکار تھے، وہ ان لوگوں سے، انگریزوں سے جو ہے نا آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس کا بیٹا پس منظر ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر پہ تیاری کر رہے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لغتیں خرید لیں، بہت آپ کے کام آئے گی، اور یہ جو ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو ہوم ورک کو آپ ضرور کیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔